لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے میلاد شریف کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی 12 ربیع الاول، آج پھر تفسیر کا بیان. آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ خاص نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں سے یہ ایک نشانی کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے. اس سے پہلے نشانیاں بیان ہوئیں. اللہ تعالی نے مردے سے زندہ کو
زندہ سے مردے کو نکالا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات، تمہارا سونا رات میں، دن میں اس کا فضل تلاش کرنا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اب یہ ایک نشانی کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ عقل والے، علم والے، سننے والے، غور و فکر کرنے والے توجہ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جان کر اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ علم والے، عقل والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علم اور عقل کی وجہ سے انسان دوسری مخلوق سے افضل ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے، دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں، صرف تارے متحرک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کیونکہ حرکت قیام کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے سائنس اور خیال رکھتی ہے، ان کا کہنا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں اور کچھ ارشادات یہی بتاتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی، آسمان بھی حرکت نہیں کرتا، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہماری زندگی دنیا میں جتنی ہے، اس کے بعد موت آئے گی، برزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے اس کی مدت معلوم نہیں، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ ندا ہوگی، اور سب جہاں جہاں ہوں گے، خواہ کسی جانور نے کھا لیا ہو، زمین نے نگل لیا ہو، انسان کا جسم پورا دوبارہ اٹھے گا۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا قیام اور استمرار یہ اللہ نے کیا ہے۔
یہ کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے ہیں، کس نے کھڑے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا، میعاد جو مقرر ہے وہ آئے گی، تو اللہ تعالی تمہیں ایک ہی بار میں بلائے گا۔ اس کا حکم ہوگا نکلو، تمام لوگ نکل آئیں گے۔ حقیقی بلانے والا اللہ تعالی ہے، اس نے اپنا نام نہیں لیا۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ سور پھونکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے صخرہ پر، گنبد پر کھڑے ہوں گے، سور پھونکیں گے، جو جو جہاں ہوگا نکل آئے گا۔ کسی میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جھٹ پٹ، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، فوراً قبروں سے یا جہاں جہاں ہوں گے وہاں سے نکل آئیں گے۔ انکار کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ بھی آج نہیں مانتے، مگر اس دن ان میں بھی انکار کی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، اس کے نظام میں کوئی دخل دے سکتا نہیں۔ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو قدرت ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ کسی کے چیتھڑے اڑ گئے، بوٹی بوٹی ہو گیا، اللہ اس کو دوبارہ جوڑ دے گا، بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پکارنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے وہ کریں گے، ان کو بھی طاقت دینے والا اللہ تعالی۔ سب لوگ قبروں سے نکل کر شام کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ایک مسئلہ آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں۔ حضرت اسرافیل کا پکارنا کس کا پکارنا ہوگا؟ اللہ کا۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے بندوں کے کام اللہ کے کام مانے جاتے ہیں۔ اللہ پکارے گا، مگر وہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ تو ان کی پکار میں اثر رکھنے والا، ان کو حکم دینے والا اللہ تعالی۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے لیے مانتے ہیں تو اس میں اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا کمال ہے۔
میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، مجھ کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو نبیوں کے معجزات، ولیوں کی کرامات اللہ کے کام ہیں، ظاہر بندوں سے ہوتے ہیں، اور جس سے ظاہر ہوں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مگر آپ کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں، فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، جس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کو مالک کہتے ہیں۔ تو اس سے بات کو سمجھ لیجئے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے، کوئی بھی اس وقت انکار نہیں کر سکے گا، سب زمین سے اٹھیں گے، وہ زمین ہی کی خوراک بنے ہیں، زمین سے اٹھیں گے، کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، سب زمین سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، یہاں وقت گزاریں گے، پھر یہیں دفن ہوں گے۔ تو یہاں ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، زمین کا بیان آیا ہے، تو سب کو زمین سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اذا انتم تخرجون، تم سب نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے ہیں، جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں۔ زمین و آسمان میں سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب کے سب جتنے ہیں وہ سب اللہ کے قانون کے، اللہ کے حکم کے، اللہ کے ارشاد کے تابع ہیں، ماتحت ہیں، اس کے حکم سے کوئی نکل سکتا نہیں۔ فرما بردار سب اسی کے، اس کا کہنا ماننے والے۔ طاعت الارادہ اور طاعت العبادہ، اللہ کا ارادہ جیسا ہوگا سب اس کو مانیں گے، موت کا ہو، حیات کا ہو، صحت کا ہو، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی اس کے حکم سے نکل سکتا نہیں۔ کوئی چاہے کہ موت سے بھاگ جائے، فرار ہو جائے، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا تھا، وہ دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب جو فرما برداری کرتے ہیں دنیا میں رہ کر بھی، آئے اللہ کی مرضی سے ہیں، جائیں گے بھی اللہ ہی کی مرضی سے، مگر دنیا میں جو 4 دن گزارتے ہیں اس میں لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، تو واضح رہے جو یہاں رہ کر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کا مطلب کہنا ماننا، وہ سب کے سب کامیاب ہوتے ہیں، اور جو فرما برداری نہیں کرتے، وقت وہ بھی گزارتے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتے۔
ہمیں اختیار دیا گیا، ہمیں رہنمائی، ہمارا انتظام کیا گیا، خیر و شر کی تمیز کے لیے عقل دی گئی، ہمیں بتایا گیا۔ سمجھدار وہ ہیں جو اس کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں اور خود کو کامیاب بنا لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، ہم کسی چیز کے ذاتی طور پر خود سے مالک، لیکن مالک کا لفظ بولتے ہیں، میں دکان کا مالک، سامان کا مالک، ہم اپنا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، مگر جس کو قبضہ ہوتا ہے اللہ دیتا ہے، اس کو بھی مالک بولتے ہیں۔ یہ چیز کس کی ہے؟ میری ہے جی، میں مالک ہوں اس کا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی طرح کسی چیز کا مالک نہیں، تو پھر وہ اپنی چیزوں پر کیوں بولتے ہیں یہ مکان، اس مکان کا مالک میں ہوں، دکان کا مالک میں ہوں؟ وہ نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ان کی دکان پر، مکان پر قبضہ کر لے، مقدمہ کرتے ہیں جی اصل مالک میں ہوں، میرے پاس کاغذ ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے حکم تکوینی اور تشریعی دو طرح کے ہیں۔ تکوینی حکم میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تشریعی حکم میں بعض لوگ نافرمانی کرتے، جیسے آپ کے سامنے دنیا میں غیر مسلم کتنے ہیں۔ تکوینی اور تشریعی دونوں آپ کو سمجھا چکا۔ تکوینی کا مطلب عالم امر اور عالم خلق۔ عالم امر، اللہ فرماتا ہے کسی چیز کے لیے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو تکوینی حکم کہتے ہیں۔ عالم خلق، اللہ اسباب کے ساتھ بناتا ہے، جیسے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، ہمیں مٹی سے بنایا۔ اللہ کے وہ حکم جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں ان کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، مگر تکوینی حکم جو ہوگا اس سے کوئی بھی بھاگ سکتا نہیں۔ اللہ فرمائے گا نکلو، سب نکلیں گے، جو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اس کا حکم سب کو ماننا ہوگا۔ مرنے میں، جینے میں، صحت میں، بیماری میں، خوبصورتی وغیرہ میں ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہم اللہ کے فرمان کے تابع، اس کے حکم کے تحت ہیں، جس کو جیسا چاہا اس نے بنایا۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ جو شریعت کے احکام، اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، مگر جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے وہاں ہم کچھ کر سکتے نہیں۔ انسان موت سے بچ سکتا نہیں۔ آپ کہیں گے مر تو سکتا ہے، تو وہ مرنے کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، خود کو مار نہیں سکتا۔ مثلا ایک شخص زہر کھا لے تو اس نے مرنے کا ارادہ کیا، مرنے کا طریقہ اختیار کیا، مگر موت اللہ چاہے گا تو آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے۔ کتنے لوگ ہیں بلڈنگوں سے گر جاتے ہیں، دھماکوں میں ہوتے ہیں مگر بچ جاتے ہیں، تو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہاں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ زندگی موت
میں نے آپ کو بتایا، لیکن احکام ہیں عبادت کے دوسرے، اس میں لوگ نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، اس میں بندے کو اختیار ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے، وہ چنگھاڑ ہوگی یا آواز ہوگی یا پھونک ہوگی، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ دوسری بار وہ سور پھونکیں گے تو سب دوبارہ جیسے پیدا ہو جاتے ہیں زندہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہے تو بچے کی طرح پیدا ہوگا، جس حال پر تھا اسی حال پر وہ دوبارہ آ جائے گا۔ مخلوق کی ابتدا آہستگی سے ہوئی ہے، مگر اعادہ دوبارہ بننا اچانک ہوگا۔ دوبارہ اس کے لیے سنیں، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے کہ پہلی بار اس نے بنایا ہے تو دوبارہ بنانا اس کو مشکل نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ وہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی کمزوری مجبوری نہیں۔ یہاں سے ہمیں دو تین باتیں سمجھنی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو کوئی پہلے سے کوئی سانچہ، کوئی ڈائی، کوئی نمونہ تھا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ حضرت حوا کو بنایا، حضرت آدم کا جوڑ انہی سے بنایا، کوئی نمونہ تھا؟ نہیں۔ جو اس نے بنایا، جس طرح بنایا، اس کو کوئی دشواری، کوئی مشکل نہیں، تو دوبارہ بنانا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی منگوائی اللہ نے، اپنے دستے قدرت سے ان کا پتلا بنایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے نکالا پورے کا پورا۔ وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو قدرت ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، لوگ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا، پہلے کی طرح زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خود فرما دیا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تم تخلیق کو بنسبت لوٹانے کے مشکل سمجھتے ہو، لیکن تم ایک کو مشکل سمجھو دوسرے کو آسان، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے
اس کا حکم ہوتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے انکار کیا دوبارہ کیسے بنائے گا، انسان گل سڑ کے ختم ہو گیا ہوگا، اللہ کیسے بنائے گا؟ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس میں تو کچھ مشکل نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو کام خود کرے وہ مشکل ہوتا ہے، جو دوسرا کرے وہ آسان۔ تو نفخ اسرافیل، حضرت اسرافیل کی پھونک سے اللہ تعالی ایسا کر دکھائے گا، پتہ چلا جس کی پھونک میں، جس کی آواز میں اللہ اثر رکھ دے وہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ میری آپ کی پھونک بھی ہے، اللہ والوں کی پھونک بھی ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا بیان، مٹی کی مورت پتلا بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑنے والا ہو جاتا ہے۔ کیا میری آپ کی پھونک میں یہ اثر ہے؟ نہیں۔ تو جس کی پھونک میں اللہ اثر رکھ دے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ حضرت اسرافیل کی پھونک میں اللہ اثر رکھے گا، وہ سب فنا ہو جائیں گے، دوبارہ اثر رکھے گا، وہ پھر سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر یا مشکل اونچی گئی ہے۔ میری آپ کی عقل ایک حد تک سوچ سکتی ہے ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، تو بتا دیا گیا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کیا کوئی سمجھتا تھا کہ لوہا اڑے گا؟ انسان نے جہاز بنائے، اڑائے، پہلے چھوٹے بنائے، پھر بڑے بنائے، اب اور بڑے بن رہے ہیں، 4 سواریوں کا، 10 سواریوں کا، 50 سواریوں کا، 500 سواریوں کے جہاز اڑ رہے ہیں، 15 20 گھنٹے مسلسل اڑتے ہیں۔ انسان، اے انسان، تجھے اللہ نے عقل دی ہے، تو ایسے کام کر رہا ہے تو اس کو پہچاننا جس نے تیری عقل بنائی ہے، وہ کتنی طاقت والا، وہ کتنی قدرت والا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر انسان حیران ہو رہے ہیں، اس انسان کو کس نے بنایا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص شطرنج کا وہ جو کارڈ بنا ہوتا ہے، بساط جس کو کہتے ہیں، 64 خانے شطرنج کے، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ بنانے والے نے اس میں دنیا بھر کی چالاکی رکھ دی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بساط تو پھر سائز میں بڑی ہے، اللہ نے انسان کا چہرہ بنایا ہے، اس چہرے میں جو کچھ رکھا ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لے، اسی میں آنکھیں ہیں، اسی میں ناک ہے، اسی میں کان ہیں، اسی میں زبان ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہے، اسی میں الحواس دماغ رکھا ہے، ذرا اس کو دیکھ۔ تو انسان کے بنائے ہوئے شطرنج پہ کہہ رہا ہے کہ کتنی چالاکی ہے۔ ذرا سوچ، اللہ نے جو انسان بنایا اس کا صرف چہرہ ہی دیکھ لے تو تجھے اندازہ ہو وہ بنانے والا کیسا، اور اس جیسا بنانے والا کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالی کی صفات بے شمار ہیں، حقیقی طور پر خوبیوں والا، تعریف والا وہی ہے، وہ بھی سنتا دیکھتا ہے، اس نے ہمیں بھی دیکھنے سننے والا بنایا، مگر دونوں کی حقیقت ایک جیسی نہیں۔ جیسا اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، کیا ہم ویسا دیکھ سن سکتے ہیں؟ وہ خود سے کمال والا ہے، ہمیں اس نے کمال عطا فرمایا۔ وہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے،
دانائی والا ہے، اسے ابتدا میں پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے تو دہرانے کی بھی طاقت ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں، آج کل آپ کے پاس فوراً ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میڈیکل ڈاکٹر، پریکٹیشنر، آپ جاتے ہیں اس کے پاس، وہ دوا لکھ دیتا ہے، انجیکشن، دوا۔ اس دوا میں ڈاکٹر نے اثر رکھا ہے یا اللہ نے؟ آپ کہیں گے فیکٹری نے بنائی ہے، فارماسوٹیکل کمپنی، فارمولا ہوتا ہے ان کے پاس، تو انہوں نے جتنے اجزاء اس میں شامل کیے ہیں، انگریڈینٹس، وہ کہاں سے لیے ہیں جس سے دوا بنائی ہے؟ کوئی پھلوں سے ہے، کوئی پتوں سے ہے، کوئی بیج سے ہے، کوئی جڑی بوٹیوں سے ہے، انہی کا عرق نکال کے، انہی کے پاؤڈر بنا کے وہ دوا بناتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ان میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ تو اے انسان، اللہ کی قدرت کو پہچان، وہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ انسان میں بھی جو کمال ہیں رب کے دیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے کمال عطا فرمائے، ہم انکار کر سکتے نہیں۔ ایک انسان آنکھ والا، دوسرا بھی آنکھ والا، ایک کو بہت نظر آ رہا ہے، دوسرے کو کم نظر آ رہا ہے، تو دونوں میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ انسان نے ایسا شیشہ بنا لیا، وہ جسم کے اندر دیکھ لیتا ہے، ایکس رے مشین کہتے ہیں آپ اس کو، الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، ایم آر آئی کہتے ہیں، سی ٹی اسکین کہتے ہیں۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے لینزز، شیشے ہی ہے نا، پاؤڈر مٹی سے بنے ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے شیشے اندر دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، اندھیرے میں دیکھ لیں، روشنی میں دیکھ لیں، سب مان لیتے ہو۔ تو جس کی آنکھ میں اللہ یہ کمال رکھ دے، اس سے انکار کیسے کریں گے؟ ہم صاف پڑھتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں، جیسے قریب دیکھتا ہوں ایسے ہی دور دیکھتا ہوں، جیسے باہر دیکھتا ہوں ایسے ہی اندر۔ یہ کمال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کمال سے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں۔ حقیقی طور پر کرنے والا کون ہے؟ اونچی اللہ تعالی ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ۔ انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، یہ ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین کی تہوں میں جا رہا ہے، کھوج کھوج کے چیزیں نکال رہا ہے، ان سے فائدے اٹھا رہا ہے، مگر حقیقی مالک کون ہے؟ اونچی کہیے، اللہ تعالی۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں، میں بستر پر سو رہا تھا کہ میں نے پرندوں کا چہچہانا، پرندوں کی آواز سنی تو مجھے لگا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے زبان دی ہے، وہ جیسے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے پرندے کی تسبیح سنی تو اس کی آواز سے مجھے توبہ کا موقع میسر آیا، میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا، مرشد کامل، مرشد راہ دکھانے والے کی تلاش میں نکلا۔ مجھے حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام مل گئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مرشد کی تلاش ہے۔
خضر علیہ السلام نے کہا جو تو جا غوث پاک کے پاس چلا جا، میں ابھی ان کی مجلس میں ہی تھا اور آپ فرما رہے تھے غوث پاک کے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بنا لیا، اور مجھے فرمایا کہ تمہیں وہ مل جائے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے پیام سن کر غوث اعظم کی خدمت میں آ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا مرحبا، تو وہی ہے جسے اللہ نے پرندوں کی تسبیح سے ہدایت کا موقع بخشا اور تیرے لیے خیر کا انتظام فرما دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ میں نے یہ جو بات سنائی ہے حکایت، کیا معلوم ہوا؟ کہ ہر شے میں اللہ کے جلوے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کس کا پتہ دے رہی ہے؟ اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ اس سے بندے کو مولا مل سکتا ہے، تو ہم پر لازم کیا ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہر شے میں اس کے جلوے دیکھیں، اس کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں۔ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں رکتے؟ آسمان نہ ہوتے تو آپ کو کون سائبان آپ کے لیے بنتا؟ یہ درخت، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پانی، ہر نعمت استعمال کرنے والوں اللہ کو پہچانو، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ خوب برتتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو پھر اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آگے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ ہم طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، واہ بڑے مزے کی ہے، بڑا ذائقہ ہے، اور کھلاؤ۔ کتنا کھا جاتے ہیں روز 24 گھنٹے میں، پھر اگلے 24 گھنٹے میں؟ کبھی سوچا، غور کیا کون کھلا رہا ہے؟ یہ ذائقے کس کی طرف سے ہیں؟ آپ کی زبان پر بہت باریک تہ لیئر کہتے ہیں بنی ہوئی ہے، جس سے آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کڑوا، ترش، نمکین، میٹھا۔ اس زبان پر ہلکی سی تہ ہے، اللہ اس کو خاموش کر دے، آپ کو کوئی ذائقہ معلوم ہو سکتا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ ابھی کرونا وائرس آیا تھا کہ جی جس کو کرونا ہو جائے اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، اس پر اتنا اثر ہو جائے گا۔ یہ زبان سے اتنے ذائقے، الگ سے نیچے اترا کون سا ذائقہ اور کہاں کا ذائقہ؟ زبان تک ہی ہے نا، یہ 3-4 انچ کی جتنی بھی زبان ہے آپ کی، اس کا ہی ہے معاملہ۔ اتنے ذائقے چکھتے ہیں پھر بھی رب کو نہیں پہچانتے، اس کا شکر نہیں کرتے۔ اے انسان، تجھے تو اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ تجھے اشرف المخلوق بنایا، تجھے چاہیے کہ ہر حال میں اس کا شکر کر۔ وہ عزت والا، دانائی والا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ زمین میں کتنا کچھ ہے، آسمان میں کیا کچھ ہے، ابھی تک سائنس بھی پوری طرح جان سکی نہیں۔ حیرانی ہوتی ہے، یہ مٹی سے ہی ذائقے بنتے ہیں، ہر درخت میں الگ، ہر پتے میں الگ، ہر پھل میں الگ۔ کون بناتا ہے؟ ایک ہی زمین سے اگ رہے ہیں، ذائقے الگ الگ، تاثیر الگ الگ، رنگ الگ الگ۔ اس رب کو نہیں پہچانتے؟ انسانوں کی طبیعتیں مختلف، زبانیں مختلف، رنگتیں مختلف، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے انسان، رب کو پہچان، یہ سب تیرے لیے ہیں، تو ان کے لیے نہیں۔ سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے۔ کہنے والے نے کہا، جانور پیدا ہوئے
تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے انسان، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، مگر معاملہ الٹا ہو گیا، ہم نے خدا کو بلا دیا، ہم نے خواہشات کو خدا بنا لیا، اپنی وشز ایمبیشنز کو خدا بنا لیا، ان کے پیچھے دوڑ گئے، چیزوں کو برتا رب کو نہیں پہچانا، صبح و شام اس کی نعمتیں کھاتے برتتے ہیں، شکر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ایک شخص ہے ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، ایک ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، دوسرا سوچتا تک نہیں ہے۔ کیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے؟ اس میں کتنی تعلیم ہے، پیغام ہے، کاش کہ ہم سوچیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ ہماری طرف نسبت مجازی ہوتی ہے، جائز کی گئی، اجازت دی گئی، یہ چیز میری ہے، یہ تیری ہے، میں مالک ہوں اس کا، تو مالک ہے اس کا، یہ نسبت مجازی، مگر ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ پوچھ رہا ہوں، بولتے ہیں؟ اسی سے پہچانو، ذاتی اور عطائی، حقیقی اور مجازی پہچانو۔ جو اس فرق کو نہیں سمجھتے خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے اوپر بات آ جائے تو بھول جاتے ہیں دوسروں پر، میں نے یہ کر دکھایا، میں نے وہ کر دکھایا، او جی میرا کمال دیکھیں، میں جناب یوں کر لیتا ہوں، یوں کر لیتا ہوں، اپنی بات آتی ہے تو اس کو فتویٰ یاد نہیں رہتا، نبی ولی کی بات کریں تو فوراً فتوے لگاتا ہے، شرک ہے۔ اے انسان، اگر علم نہیں ہے تو سیکھ، نہیں جانتا تو پہلے جان، سمجھ۔ یہ انکار کرنے والے جی کوئی کسی چیز کا ما یملکون من قطمیر قرآن میں ہے کہ جی کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے باریک سے اس کی گٹھلی پہ جو چھلکا چڑھا ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے، قرآن کا ہے بیان۔ بالکل انسان خود سے مالک نہیں، اتنے سے باریک سے چھلکے کا بھی خود سے مالک۔ اگر یہ کہو کہ کسی چیز کا مالک نہیں تو ان کی دکان پر قبضہ کر لو، وہ کہے گا تم نے میری دکان پہ قبضہ کیا، میں مالک ہوں، تو اس نے کہنا انسان تو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے، چھلکے کا مالک نہیں، تو دکان کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ پھر اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ خود سے ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ جبکہ ملکیت کا بیان قرآن میں ہے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آپ کی ملکیت میں لونڈیاں دوسری چیزیں قرآن میں ہی بیان ہے۔ تو جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، تو پھر وہ اپنی چیزوں کا خود کو مالک کیوں بتاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رہے
ذاتی حقیقی طور پر اللہ ہی مالک ہے، کوئی اور کسی چیز کا مالک ہے تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری مملوکہ ہے، میری ملکیت میں ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو یہ جو آپ کہتے ہیں اگر یہ کہنا جائز ہی نہیں تو پھر ساری دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ ملک کس کا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ پھر آپ اپنا ملک، تمہارا ملک، میرا ملک، اس کا ملک، اس کا ملک کہاں سے لے لیا؟ پھر یہ ملکیت اور مالک ہونے کا تصور، ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملک ہے، بولتے ہیں آپ تو اس سے پہچان لیں جب آپ اپنے لیے چیزوں کے لیے کہتے ہیں تو جن کو اللہ نے ہمارا مالک بنا دیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو یہ مسئلہ بھی درمیان میں آیا تو میں نے آپ کو بتایا۔ تلبیہ پڑھتے ہیں عمرہ پہ، حج پہ جانے والے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ملک میں، لک والملک، آپ بولتے ہو ایک طرف کہتے ہو یا اللہ سارا ملک تیرا، کوئی شریک نہیں، اور پھر دوسروں کے لیے بھی بیان کرتے ہو۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم کا بیان ہے، آگے آپ سنیں گے اگلی آیت میں۔ میں نے اسی لیے بتایا ہم جان لیں ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آپ کہتے ہو میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے کپڑے، میری چیز، تو آپ اپنی طرف نسبت پھر کیسے کر لیتے ہو جب آپ مالک ہی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تو بات کو سمجھنا ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اس کی عطا سے وہ چیز ہمارے پاس، ہمارے اختیار میں۔ تو یہ سب کس نے دیا ہے اختیار؟ اونچی کہیے گا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ایک کہاوت بیان فرماتا ہے اللہ تعالی خود تمہارے اپنے حال سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تم سب اس میں برابر ہو۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے۔ کسی کے ذہن میں شرک کا گمان آ جائے کہ نہیں جی اللہ ہی مالک ہے، میں کیسے مالک، چیز اللہ کی ہے جی، سب کچھ اللہ کا ہے، کوئی اور اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتا کہ یہ میری ہے تیری، تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے اے مشرکو، اللہ نے تمہارے لیے کہاوت بیان کی ہے جس سے شرک کا بطلان ہو رہا ہے۔ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، یہ من ابتدائیہ ہو گیا،
یعنی کہاوت بتائی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے تو تم اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہو، تمہاری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسروں کو عبرت دلاتی ہے۔ اور کہاوت ہر وہ قول جو دوسرے کے مشابہ ہو، ایک کے ذکر سے دوسرے کو ظاہر کیا جا سکے۔ کیا تمہارا کوئی ہے جن کے تم مالک ہو اپنے غلاموں اور کنیزوں کے؟ مما ملکت ایمانکم، دھیان سے سنیں، اللہ فرماتا ہے تم مالک ہو اپنے غلاموں اور کنیزوں کے، من شرکا، شریکوں میں سے۔ تو اللہ نے ملکیت کا لفظ، مالک کا لفظ انسان کے لیے بیان کیا یا نہیں؟ آپ سب کی آواز چاہتا ہوں۔ تو اب وہ جو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے، باریک سے چھلکے جس کو قطمیر کہتے ہیں، انسان اس کا مالک نہیں، وہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں۔ یہ بھی قرآن ہے، معنی کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہم کسی چیز کے بھی خود سے مالک نہیں، اللہ کی عطا سے۔ اللہ خود سے مالک ہے، اور جیسا وہ مالک ہے کوئی اور مالک نہیں۔ میں اگر نبی کو اپنی جان کا مالک کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں، میں خود کو کسی سامان کا مالک کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں۔ لفظ مالک مجھ پر بولا جا رہا ہے، قرآن سے، حدیث سے، نبی کے لیے بھی ثابت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا، اب پڑھو سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول لفظ مالک، ملازم اپنے آقا کو بولتا ہے میرا مالک، نبی کو مالک کہہ دیں لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ نبی کو مالک کس نے بنایا ہے؟ اونچی اللہ نے۔ اب سوشل میڈیا اٹھا لیں، ان کی کیسٹیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، اور ساتھ میں لکھ دیتے ہیں جی یہ کتاب ہماری ملکیت ہے، یہ پریس ہمارا ہے، یہ فیکٹری ہماری ہے، یہ کار ہماری ہے، اس کے مالک خود بن جاتے ہیں۔ سمجھو بات کو، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں۔ ہم مالک کہلاتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، ہمیں جس چیز کا مالک بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ متعدد آیتیں، اگر میں صرف یہ ملکیت اور مالک ہونا، ملک ہونا، اسی کو بیان کروں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ ایمان والے کو شبہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے حال سے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو۔
سنیں سمجھیں۔ ہم نے تمہیں جو کچھ مال دیے، اسباب دیے، تو بتاؤ تم اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی شرکت پہ راضی ہو؟ تمہاری ایک چیز ہے، اس پہ دوسرا ملکیت جتائے تو کیا راضی ہو جاؤ گے؟ اونچی مقدمے، لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے، تو بتاؤ کیا وہ اور تم اپنے مملوکہ امور میں جو ہمارے عطا کر دیں برابر ہو سکتے ہو؟ آپس میں ایک چیز میں تمہاری دو کی شراکت، چیز تمہاری دوسرا اس کو کہے کہ نہیں میری، تو تم اس میں نہیں مانتے۔ تو اب اللہ کے عطا کیے ہوئے ذرا سوچو، تصرف کرتے ہو اللہ کی چیزوں میں جیسے چاہتے ہو، تو کیا تم اللہ کے شریک ہو گئے ہو؟ کیا اللہ کے برابر ہو سکتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مشرکین کو کہا گیا کہ اپنے جھوٹے معبودوں کو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے، یعنی بندگی اور شرکت یہ جمع ہو سکتی نہیں۔ شرک کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ کسی چیز کو رب کے برابر مانا جائے، وہ بندہ ہو یا چیز ہو۔ اللہ کی کوئی اولاد مانی جائے یا اللہ کو کسی کا حاجت مند مانا جائے کہ اس کو کسی کی حاجت ہے، بغیر برابری کے عقیدے کے شرک ناممکن ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی چیز کائنات کی اللہ جیسی، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ تمام چیزیں اس کی مظہر ہیں، اس کی صفات، ذات و صفات کی، مگر اس کے سوا کوئی کسی طرح پوجا عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے مثال دی، آنکھیں ہمارے پاس بھی ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ بصیر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا، انسان کے لیے بھی فرمایا۔ بصیر کے معنی دیکھنے والا، تو بتائیں کیا اللہ اور ہم برابر ہو گئے؟ لفظ ایک ہے بصیر، اللہ کے لیے بھی بندے کے لیے بھی لفظ ایک ہے۔ سمیع، سننے والا، اللہ کے لیے بندے کے لیے لفظ ایک ہے، مگر حقیقت ایک۔ صرف لفظ کے بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ سمیع اللہ کو بھی کہتے ہیں بندے کو، تو اتنا بولنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ کے لیے جیسا مانا جاتا ہے بندے کو بھی ویسا مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، اور ہم بندے کو اللہ جیسا نہیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرک کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر دوں، کیونکہ آپ کو بہت فتوے سنائی دیتے ہیں، یہ شرک ہے وہ شرک ہے۔ کسی ایک صفت میں دو کا شریک ہونا، صفت ایک ہے اس میں دو شریک ہیں۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی، صفت ایک ہے دیکھنا، تو کیا اللہ کو اپنا شریک کہو گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ صفت ایک ہے، شریک دو، شرک لازم آئے گا۔ لیکن اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، فرق بتا دیا میں نے آپ کو۔
اللہ کا دیکھنا سننا خود سے ہے، یہ کمال اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ تو ذاتی ہو گیا اپنا کمال، ذاتی۔ ہم کو یہ کمال رب نے دیا ہے، دیے ہوئے کو عطائی کہتے ہیں، عطا کیا ہوا۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے تو پھر شرک بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا اور سمجھاؤں؟ اللہ ہر شے کا خود سے مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے رب کی عطا سے، اللہ کا کمال ذاتی، ہمارا کمال عطائی۔ بار بار کہہ رہا ہوں ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابر نہیں تو شرک بھی۔ اے انسان، تو اپنے لیے چیز میں دوسرے کی شراکت نہیں، جی یہ میری چیز ہے، کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو تو قبول نہیں کرتا، تو رب کے لیے کیسے کر رہا ہے؟ وہ معبود وہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی پہچان۔ شرک کرنے والوں، مشرکین، ان سے خطاب ہے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ جو مفتیان شرک کے فتوے لگانے والے مفتی، بات بات پر شرک، ہم ہاتھ باندھ کے سلام میں کھڑے ہو جائیں نبی کے لیے تو کہتے ہیں شرک، فوراً فتویٰ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، تم وہی ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہو گئے، جو کام اللہ کے لیے کیا وہی تم نے نبی کے لیے کر دیا۔ اور شرک کس بیماری کا نام ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، تم سلام میں نبی کے لیے ہو گئے، حالت ایک، جو کام اللہ کے لیے کیا بالکل اسی طرح تم نے نبی کے لیے کیا، لہذا شرک۔ رکوع سے جب آپ اٹھتے ہیں نماز میں تو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پکی بات؟ وہ جو آپ رکوع سے اٹھتے ہیں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں، کھڑے ہونا۔ وہ جو آپ کھڑے ہیں ہاتھ چھوڑ کے، وہ نماز میں اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ زور سے کہیں، نماز کا اتنا حصہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ بھی تو پھر کسی کے لیے ہاتھ کھلے چھوڑ کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں آپ ہاتھ چھوڑ کے کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اونچی، اب بولیں، اگر ہاتھ باندھ کے نماز میں آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تو رکوع سے اٹھ کر ہاتھ چھوڑ کر بھی آپ اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوئے، تو اب کسی اور کے لیے ہاتھ نہیں باندھ سکتے تو پھر کسی اور کے لیے ہاتھ کھلے چھوڑ کے بھی کھڑے ہو سکتے؟ پھر سیدھا سیدھا جواب تو یہی ہوگا نا۔ مگر یہ اس کو شرک نہیں کہتے، تو ہم یہی کہیں گے عبادت کی نیت سے، لفظ میرے دھیان سے سنیں، عبادت کی نیت سے ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عمل کریں گے عبادت کی نیت سے، وہ شرک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کروں گا تو شرک۔ عبادت کی نیت نہیں ہے لیکن سجدہ کر رہا ہوں تو وہ حرام ہے، وہ شرک نہیں۔ ایسا کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا، مشرک نہیں ہو جائے گا، وہ حرام کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنا، درود پڑھنا منع ہے تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اونچی، پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اعتراض کرنے والوں سے میرا سوال،
اور انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میں کسی کے لیے عبادت کی نیت سے نہیں کھڑا، میں نے کسی کے لیے عبادت کی نیت سے ہاتھ نہیں باندھے، تو اس کو تم شرک کہہ سکتے نہیں۔ ذہن میں رہے بات۔ اگر ایک صفت میں دو کا شریک ہونا شرک ہے تو اللہ دیکھتا ہے، پھر تم کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ سنتا ہے، پھر تم کیوں سنتے ہو؟ تو سننا دیکھنا تو اللہ کا کام ہے، تم کیوں دیکھ سن رہے ہو؟ آنکھوں میں تارکول ڈالو، کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو تاکہ نہ دیکھ سکو نہ سن سکو۔ تمہارا کہنا ہے دیکھنا اللہ کی شان، تو پھر تمہیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ سننا اللہ کی شان، تمہیں سننا نہیں چاہیے۔ ذاتی اور عطائی کو نہیں سمجھتے، حقیقی اور مجازی کو نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کو کتنے مسئلے سنائے ہیں۔ زمین میں آپ بیج ڈالتے ہو، اس میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ زور سے کہیں۔ قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ آیت سنائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت، قرآن ہے پڑھ لو۔ جب اس دانے کو آپ زمین میں بو دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ دانہ اگاتا ہے، وہ دانہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ دانے کے لیے فرما رہا ہے، وہ دانہ اگاتا ہے۔ دو جواب مجھے۔ دوا کھاؤ طاقت آئے گی، دوا میں طاقت اللہ نے رکھی ہے یا خود سے ہے؟ دوا میں، غذا میں، پوچھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سرمے کے بارے میں، اسمت، الف سے میم دال، یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے، نبی پاک اس سرمے کو روز لگاتے تھے سونے سے پہلے، 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 بائیں آنکھ میں۔ مدینہ منورہ میں عام ملتا تھا، اب پتہ نہیں اصلی ملتا ہے نقلی ملتا اب بھی ہے، اسمت سرما۔ فرمایا ینبت الشعر ویجل البصر، یہ سرما لگایا کرو، یہ پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس سرمے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ، سرما یہ کام کرتا ہے یا اللہ؟ اونچی، حضور فرما رہے ہیں یہ سرما جو ہے یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ تو یہ تاثیر اس سرمے میں کس نے رکھی؟ تو جس میں تاثیر رکھی اس کا نام لیا گیا، یہ سرما کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اس سرمے کے لگانے سے اللہ کرتا ہے، نہیں، یہ سرما کرتا ہے۔ تو سرمے میں کمال رکھنے والا اللہ، سرمے کی طرف نسبت کر دی گئی کہ یہ کرتا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ حقیقی اللہ، مگر فرمایا یہ کرتا ہے۔ تو نسبت مجازی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو میں کہہ دوں جی ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کرتا، کون ٹھیک کرتا ہے؟ اونچی، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں، یبریؤ، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ شفا دینے والا کون ہے؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں دیتا ہوں برس والے کو، جزام والے کو، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، برس والے کو۔ قرآن میں اللہ ان کا بیان فرما رہا ہے کہ اس حضرت عیسیٰ نے کہا میں کرتا ہوں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ساتھ فرما دیا بِإِذْنِ اللہ، میں ایسا کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے کرتا میں ہوں۔
تو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کا کرنا کس کا کرنا ہوا؟ سیدھی سی بات سمجھنے کی۔ دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ دوا میں اس نے اثر رکھا تو دوا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی دوا ذریعہ وسیلہ ہو سکتی ہے، نبی ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اعتراض کرنے والوں، شرک کے فتوے لگانے والوں، پہچانو شرک کب ہوگا؟ جیسا اللہ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے۔ مثلا اللہ دیکھتا ہے تو جیسا اللہ دیکھتا ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانوں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اور یہ کہوں کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ دیکھتا ہے اللہ کی عطا کے مطابق، تو فرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ شفا اللہ دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو ڈاکٹر دیتا ہے، دوا دیتی ہے، کیوں نسبت کرتے ہو ڈاکٹر اور دوا کی طرف؟ یہ جی یہ اخروٹ ہیں کھاؤ گرمی آئے گی جسم میں، بادام ہے طاقت آئے گی، یہ جناب کشمش ہے، یہ پستہ ہے، ہر چیز کی تاثیر بیان کرتے ہو، اس کے کھانے سے یہ ہوگا، اس کے کھانے سے یہ ہوگا، یہ پپیتا ہے، پپایا ہے، یہ جناب انار ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، ہر ایک کی تاثیر بیان کرتے ہو، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ آم ہے جناب، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں جی، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ آپ ہر چیز کا اثر بیان کرتے ہو، پھلوں میں اثر، سبزیوں میں اثر، دانوں میں اثر، چیزوں میں اثر، ہر چیز کا کہتے ہو کہ اس میں یہ اثر ہے، اس میں یہ اثر ہے، تو وہ اثر اللہ کے نبی ولی میں ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ بندے میں اثر نہیں ہوتا؟ اونچی کس نے رکھا ہے؟ جس اللہ نے چیزوں میں رکھا ہے اسی نے اپنے بندوں میں رکھا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کی۔ تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں، اور پھر خود بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اسی کام پہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال ہم مانتے نہیں، سوچتے بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، بات ختم۔ اللہ کی عطا سے مانیں گے بالکل درست، کوئی اللہ کی عطا کے بغیر مانے تو پھر اس پہ بات کرو۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کی عطا کے بغیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ فرق نہیں سمجھتے فتوے لگاتے ہیں، یہ لوگ محض آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، ورنہ وہ سارے کام خود بھی نہ کریں، خود کیوں کرتے ہیں پھر وہ؟ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تو پھر یہ ہیلپر کیوں ہیں، یہ مددگار کیوں ہیں؟ پولیس نے محکمہ بنایا ہوا ہے 15 مددگار، ہر انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے۔ آؤ بھائی میری مدد کرو، لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں ہماری مدد کرو۔ تو جب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو تم کیوں مانگتے ہو؟ بیٹا میری مدد کرو، بابا میری مدد کرو، بھائی میری مدد کرو، کہتے ہو یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انصر اخاک، قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا، مدد کرو نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی۔ اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟
استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اگر مدد کسی اور سے مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ نماز میرا عمل، صبر میرا عمل، میں بھی مخلوق، میرا عمل بھی مخلوق، اگر مخلوق مدد کر ہی نہیں سکتی، اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ شرک۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، جھگڑا ختم ایمان والے کے لیے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ایک حدیث بعض مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ آئی ہے، اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا تو ایک جگہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا تو پھر بیان کیا اس کو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف، زور سے کہو، نبی کہہ رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگیں گے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک بہت ہو گیا، ان کو مانیں یا نبی کی مانیں؟ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک کہہ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اللہ والوں نے مشرکوں کو مسلمان بنایا، یہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آج کل آیت آئی ہے، اللہ کے لیے کیسے برابری سوچ سکتے ہو؟ تم اپنی چیز میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں، مگر اس کے بعض نام ہے بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں۔ سمیع بصیر کی مثال دی میں نے، رحیم کے لیے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو بندے کو بھی رحیم کہا اللہ نے، کریم بھی کہا، اللہ کے نام بھی ہیں، بندے کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ خود سے کمال والا، بندے کو اللہ کی عطا سے، اور جیسا کمال اللہ کا ہے ویسا بندے کا ہو سکتا، بالکل ہو بہو عین اسی طرح، پورے کا پورا اس طرح ہو سکتا۔ اللہ تعالی ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ شرک کے فتوے لگانے والوں کی وجہ سے ہم مشرک ہو سکتے؟ کوئی یہ سمجھے کہ یہ فتوے لگا رہے ہیں، اور جو مشرک نہیں اس کو جو مشرک ہے وہ خود مشرک بن جاتا ہے، جو کافر نہیں اس کو کافر کہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے فتوے لگا کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ مزار پر جانا شرک نہیں، وہاں جا کے دعا کرنا شرک نہیں۔ ہاں کوئی مزار کی پوجا کرے ہم کہہ دیں گے غلط، کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کو اللہ کا پیارا سمجھ کے اگر کوئی وہاں دعا کرتا ہے، ان کو وسیلہ بناتا ہے، تو یہ ہرگز غلط نہیں۔ ہاں کوئی مزار کی پوجا کرے یا زندہ مردہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکارے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے پکارنا، وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، رجال الغیب ہے، وہ انسین نظر نہیں آتے لیکن زمین میں پھیلے ہوئے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان کو پکارنے کا بھی کہا گیا، مدد مانگنے کا بھی کہا گیا۔ تو کیا نبی نے شرک کا حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، قیامت میں ہر نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے؟ عند اللہ، عند الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، اور ہم شرک کرنے والے نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا بیان کیا، مزید انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالی حق پر قائم رکھے،
گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعے پاکستان میں 12 ربیع الاول تھی۔ الحمدللہ دنیا بھر میں اس مرتبہ پاکستان میں 2 دن کا فرق ہو گیا۔ عرب ملکوں میں بدھ کو، انڈیا وغیرہ میں جمعرات کو، پاکستان میں جمعے کو 12 ربیع الاول منائی گئی۔ محبت والوں نے عقیدت سے، محبت سے اظہار کیا۔ ایک بات پھر کہنی ہے اور ضرور کہنی ہے، وہ لوگ جو جلوس وغیرہ میں آ کر غلط حرکتیں کریں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ شرارتی لوگ بھی ہوں گے، بھیج دیتے ہوں گے جاؤ سنیوں کے جلوس کو بدنام کرو، جا کے بینڈ باجے بجاؤ، موسیقی بجاؤ، یا غلط لباس پہن کے جاؤ، یا غلط حلیے میں جاؤ۔ بدنام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ اس کا اکیلے کا فعل ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یا تو کسی عالم نے کہا ہو ایسا کرو، یا ہم کہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے تب بولو۔ اگر کوئی آدمی، ایک آدمی غلط حرکت کرتا ہے، اس کی وجہ سے پورے مسلک کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ میں نے آپ کو بار بار سمجھایا، ہم ادب سیکھیں، یہاں تک بتایا یہ جو گاڑیوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پھینکتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا۔ رزق پھینکنا یہ اچھی بات، رزق کی بے ادبی کی جائے کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ دینا ہے ادب سے دو۔ اسی طرح گانوں کی طرز پہ نعت پڑھنا، غلط قسم کے ماڈل بنا لینا، ہم اس کی کوئی تائید نہیں کریں گے۔ باقی جن لوگوں نے اعتراض کرنے ہیں، جی راستہ روک لیتے ہیں، جی پیسہ لگتا ہے، یہ وہ، ان سب باتوں کا آپ کو جواب دے چکا۔ یہ خود جب مرضی خرچ کر لیں، جہاں مرضی خرچ کر لیں، اس پہ ان کو فضول خرچی سمجھ نہیں آتی۔ نیکی پر خرچ کرنا تو فضول خرچی ہے ہی نہیں۔ اور محبت والے محبت سے میلاد مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ اسی دن 12 ربیع الاول کو بلوچستان کے شہر مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر حملہ کیا گیا، دھماکہ کیا گیا۔ جتنی رپورٹس آئی ہیں 80 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ زخمی ایسے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے رپورٹ دی۔ میلاد النبی کے جلوس پر دھماکہ، یہ حملہ، بولو یہ بدترین دہشت گردی ہے یا نہیں؟ جڑاں پنجاب میں عیسائیوں کی آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، پھر اس نے، ایک شخص نے قرآن کے کاغذ پھاڑے، نبی کو گالیاں دیں، قرآن پر گالیاں لکھی، وہاں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مشتعل ہو گئے، جس نے یہ حرکت کی تھی پولیس نے اس کو چھپا دیا، کچھ گھر جلا دیے گئے۔ وہ جلانے والے کوئی شرارتی عناصر تھے، کوئی تیسرا عنصر جو آ جاتا ہے بیچ میں۔ بہرحال پوری ملک میں مذمت ہوئی، کتنے لوگوں نے پریس کانفرنسیں کیں، کتنوں نے وہاں جا کر ان کے ساتھ جناب دوستی برادری کے لیے بتایا، محبت کا اظہار کیا، پیسے دیے، سب کچھ کیا۔ حالانکہ وہ واقعہ جیسا تھا کیسا، اس کے بارے میں وہاں پر چند گھر جلے تو جناب سارے ادارے پہنچ گئے، فوج پہنچ گئی، وزیر پہنچ گئے، سفیر پہنچ گئے، دوسرے علماء پتہ نہیں کون کون پہنچ گئے۔ یہاں 80 سے زیادہ لوگوں کو میلاد منانے پر موت کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر ویسا ہی اظہار کیا جیسا جڑا والے میں کیا تھا؟ کیا مطلب ہے؟ سنی کا خون تمہارے لیے کیا آسان ہے؟ اگر کسی کو میلاد منانا پسند نہیں ہے تو سنو، ایک گھر کے 12 فرد، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس میں شہید ہوا،
وہ گھر والے کہہ رہے اس اگلے سال ہم اس سے زیادہ منائیں گے۔ تم نبی کا میلاد روک سکتے نہیں، مگر افسوس حکمرانوں پر، سیاستدانوں پر، ان کے نزدیک میلاد النبی کے دھماکے میں لقمہ اجل بننے والوں کا خون کوئی قیمت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ غیروں کی بات آئے تو یہ اچھل اچھل کے جناب آتے ہیں۔ وہاں نبی کے عاشقوں کا خون بہا، ہنگو میں واقعات ہوئے، عمارتیں گری۔ اگر یہ عمارت کسی اور کی ہوتی تو پتہ نہیں کتنا طوفان مچ جاتا۔ اہل سنت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں اور وہ حکمران جو اس پر کوئی اہمیت اس کو نہیں دیتے، اہل سنت کو ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ ابھی تک معاوضے کا بھی اعلان نہیں ہے کہ جتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ان کو گورنمنٹ نے کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ وہ لوگ بے گھر ہوئے وہاں جھونپڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو سن لو، حکمران بھی سن لیں، سیاستدان بھی سن لیں، اہل سنت کے دشمن بھی سن لیں، میرے نبی کے غلاموں کا تم کچھ بگاڑ سکتے نہیں، تم میلاد منانے سے روک سکتے نہیں۔ تم سنو، تم دنیا میں بھی برباد ہوو گے، قبر میں، حشر میں تمہارے لیے بربادی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ 17 برس پہلے نشتر پارک میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، ہمارے 62 علماء مشائخ، آج تک میں اس کا زخمی ہوں، اس کے بم کے ٹکڑے آج بھی میرے جسم میں ہیں۔ اللہ نے میری زندگی رکھ لی، باقی چلے گئے۔ وہ بھی میلاد النبی کے دن دھماکہ ہوا تھا، آج تک اس کے کوئی پکڑے گئے؟ پوچھ رہا ہوں۔ فوج پر حملہ ہو جائے، جنا ہاؤس پر حملہ ہو جائے، ویڈیو میں سے دیکھ دیکھ کے بندے نکال لاتے ہیں، نبی کے دشمنوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ گستاخان رسول کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ اہل سنت کے ساتھ اگر ایسا ہی سلوک ہوا تو پھر امن کا خواب پورا ہو سکتا نہیں۔ امن چاہتے ہو تو عدل کرو، صرف مذمت نہیں کرنی ہے، مرمت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے ایسا کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، ان کو سزا دو۔ نبی کا، قرآن کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا گستاخ برداشت ہو سکتا؟ اونچی کہیے، اللہ تعالی گستاخوں کو، ان کے حامیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ آج مختلف جگہوں پر اہل سنت کی طرف سے احتجاج ہوگا، آپ کے قریب جہاں ہو اس میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ ہمیں آواز لگانی ہے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ بھئی تم خاموش کیوں رہے۔ ہم کہیں گے میلاد النبی سرکاری طور پر منائی جاتی ہے، قومی چھٹی ہوتی ہے، سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا، تو ان سب سے کہوں گا کہ یاد رکھیں، یہ جس کے پاس ٹیلی فون ہے اس کا ٹیلی فون اس طرح لے لیا کرو، ان کو آئندہ سمجھ آ جائے گی، بند کر کے آئیں گے آئندہ، مسجد میں آ کے موسیقی بجاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو متحد کر کے گورنمنٹ کو بتا دو ہم اہل سنت و جماعت پاکستان کے بنانے والے ہیں، ہمارے بڑوں نے بنایا، آج بچانے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے۔ ہم یہاں پر دین کے خلاف کوئی بات برداشت، اونچی کہیے۔ ایک سکھ لیڈر کینیڈا میں قتل ہو گیا، سکھ ایک قوم ہے، آپ جانتے ہیں، پوری دنیا میں شور ہے اس ایک آدمی کے قتل کا، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا دوسرے ملک۔ کینیڈا سے بھارتی سفارتکار بھیجے جا رہے ہیں، بھارت سے کینیڈا کے سفارتکار باہر نکالے جا رہے ہیں ایک آدمی کے قتل پر، ایک آدمی کے قتل پر کہ ناحق اس کو قتل کیا گیا، شور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں،
تم چاہتے ہو تمہارے ملک سے مہنگائی چلی جائے، خوف چلا جائے، دہشت گردی چلی جائے، بے امنی چلی جائے، مہنگائی چلی جائے، تو پھر کب جائے گی؟ جب نبی کے وفادار بنو گے، جب نبی کے غلام بنو گے، کیونکہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ نبی کے غلام نہیں بنو گے تو آزادی مل سکتی، بھلائی مل سکتی۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اللہ تعالی ہم اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے شریروں سے، گستاخوں سے، دہشت گردوں سے محفوظ رکھے۔ کسی نے پیش گوئی کی ہے کہ جی پاکستان میں 48 گھنٹے میں زلزلہ آنا ہے، اللہ معاف کرے، ہم سب توبہ کریں۔ اس کے کہنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے بچائے، ہم سب کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ بستون کے اس حادثے میں اہل سنت کے ہمارے ایک عالم کے جوان فرزند مفتی سعید احمد حبیبی صاحب، وہ بھی شہید ہوئے۔ انڈیا میں مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ اس مستون کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، اللہ سب کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ عرفان